اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ 171 کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور مثال ان لوگوں کی بیان کی ہے جو اس سے ہی قبل پہلی آیت مبارکہ کے اندر جن کا ذکر ہوا ہے۔ اور وہ کون لوگ تھے کہ جن کے سامنے اللہ رب العالمین کی کلام رکھی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ رکھی جاتی، تو وہ آگے سے ہیلے بہانے یہ کرتے تھے کہ جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس دین کے اوپر پایا ہے ہم وہی کریں گے۔ اللہ کے کلام پاک کے سامنے اپنے آباء و اجداد کو رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ مثال بیان کی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چرواہا اپنے کسی جانور کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، تو جو اس کا جانور ہے سوائے اس کے صرف اس کو آواز جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے مالک کیا کہہ رہا ہے۔ اگر مالک اس کو اندر جانے کا کہہ رہا ہے تو وہ اس کی بات سمجھ نہیں سکتا جب تک مالک اس کو کھینچ کر اندر لے کر جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان جیسی ان کی مثال بیان کی ہے کہ جو اللہ کی کلام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے سامنے اپنے ہیلے بہانے رکھتے ہیں، اپنی حجت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ہے ان لوگوں کی کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اس سے غیر مسلم بھی مراد ہیں، اور کفر سے مراد جو پہلی آیت مبارکہ کے اندر کہ اللہ کی کلام آئی انکار کر دیا، نہیں میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث مبارکہ آ گئی کہ آپ کے نبی ایسے کیا کرتے تھے، نہیں میں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھنا ہے، بے شک میرے سامنے حدیث آ گئی ہے۔ تو اس سے بھی انکار سے مراد کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا۔ کمثل الذی، جیسا کہ مثال ہے اس شخص کی ینعق، کہ وہ چرواہا جو پکارتا ہے اپنے جانور کو، تو اس پکار میں سے بما لا، اس پکار میں سے لا یسمع، وہ جانور نہیں سنتا، الا مگر دعاء، ایک آواز اس کے کان کے اندر چلی جاتی ہے، ونداء، اور اس کا چلانا اس کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں ہے کہ مجھے میرا مالک کیا کہہ رہا ہے اس جانور کو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور اسی وجہ سے وہ عقل نہیں رکھتے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ شریعت ہے اصل، لیکن ان کی عقل ختم ہو چکی ہے، سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ کہتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، کہ جس دین کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہی ہم کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی عقل نہیں ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھ لیں کہ ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور 30ویں پارے کے اندر کسی انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں، والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون تیل کی، وطور سینین، اور مجھے قسم ہے کوہ طور کی، وہذا البلد الامین، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چوتھی قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس مکہ مکرمہ شہر کی۔ آگے کیا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے اس انسان کو بڑے ہی احسن انداز کے اندر تمام مخلوقات میں سے پیدا کیا ہے، لیکن جب انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کے آگے اپنی حجت قائم کرتا ہے تو پھر یہی انسان جس کے بارے میں اللہ نے اس کی تخلیق کے اوپر قسمیں کھائی تھی وہی انسان جانوروں کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اور 9ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے جانور واضح طور پر کہہ دیا ایسے لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں یہ لیکن سمجھ نہیں سکتے،
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے حقیقت. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن جو حقیقی بات ہے وہ یہ کان ان کی بات سن نہیں سکتے حقیقی بات کو. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ایسے لوگ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں چھپائے ہیں، بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. چھپائے پھر بہتر ہیں لیکن یہ اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے سب کچھ پتہ ہے لیکن اپنی حجتیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو اللہ رب العالمین سے میرے بھائی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے سر خم اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حجت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے. تو آج کی حدیث مبارکہ کی جو راوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور ان کا مکمل نام علی بن ابی طالب. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور ان کو حیدر کے لقب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حیدر کا لقب دیا تھا، شجاعت کا. تو یہ فرماتے ہیں فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قال، فرمایا، ومسح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے، برأسہ، اپنے سر کا، واحدتاً، ایک ہی مرتبہ. تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر پچھلی حدیث کے اندر میں نے اور آپ نے پڑھا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا مکمل طریقہ بیان کیا تھا، تو اس کے اندر ہر اعضاء کو 3 دفعہ کا تھا، لیکن وہاں پر مسح کی یہ وضاحت نہیں تھی کہ 1 دفعہ ہے یا 3 دفعہ ہے. تو اب وہ وضاحت آ گئی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی اعضاء 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے، مسح 3 مرتبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ مسح آپ کا طریقہ کار یہ تھا وضو کا کہ مسح کو آپ ایک ہی مرتبہ سر کا مسح کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.